جی شکریہ بہت بہت۔ آج ہم نے نومبر کی 25 تاریخ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے 100 تک، 88 سے 100 تک کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو حاضرین کے سوالات ہیں، اب اس کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک سوال میرا چھوٹا سا ہے، وہ میں پوچھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد اگر اور سوالات ہیں تو وہ پوچھ لیں گے۔ تو سر میرا ایک چھوٹا سا سوال وہ ہے اس تعظیمی سجدے کے بارے میں، کہ جو ہے وہ تعظیمی سجدے کا تو سمجھ آ گیا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ جو جیسے کوئی عمر میں بڑا ہوتا ہے یا کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا جھک کے ملتے ہیں، اس کو عزت دینے کی خاطر، یا جو ہے رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے جو ہے ہم تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں۔ تو کیا اس میں بھی کوئی ممانعت ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ہے وہ صحیح ہے اس طرح کسی کو تعظیماً تھوڑا سا جھک کے ملنا؟ دیکھیے وہ جو چیز حرام ہے نا، وہ تو ہے سجدے میں جانا۔ سجدے میں جانے کا مطلب ہے آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیں، تو یہ جو ہے یہ مطلقاً حرام ہے۔ جہاں تک تعظیم دینے کا سوال ہے تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کے لیے تعظیماً تو کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آیا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی حکمران یا کوئی اس طرح، تو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی نے بھی باتیں کی ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تعظیم دیتے تھے ان کے لیے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ان کی دودھ شریک بہن ان سے ملنے کے لیے آئیں تو ان کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو کے لیے چادر بچھائی۔ پھر جو ہے وہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہے وہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو ایک بار وہ تشریف لائے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ جی آپ جو ہے وہ تمہارے سردار آئے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو، ان کی احترام میں۔ تو کھڑے ہونے تک کا تو حکم آیا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا جھک جاتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی وہ مناہی ہے۔ مناہی جو ہے نا وہ سجدے میں جانے کی ہے۔ جی شکریہ سر۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر وہ آپ نے ادھر ذکر کیا تھا اسی میں ابھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کر دینے چاہیے، اور اس میں جو ہے نا پھر اس کے بعد آپ کو بالکل مطلب ارریلیونٹ ہونا چاہیے، یا پھر وی شوڈنٹ کیئر کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے، آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، اور جو ہیں آپ کی تمنائیں کبھی یہ سوچ کے نہیں آتی کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ اور بعض دفعہ بھائی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ ساری ان کی زندگی کے مقصد پہ حاوی ہو جاتی ہیں ان کی خواہشات۔ تو اب جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اس کے سپرد اپنا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنی آرزو یا اپنی خواہش یا اپنی جو آپ کی چوائس آف ڈوئنگ اینی تھنگ ہے اپنے معاملے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں، وہ اس کے آگے پیش کریں؟ کیونکہ اس میں نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو یہ کہیں اور اس کو کہیں کہ اللہ کو کہیں کہ یہ کر دے اور ہمارے لیے بہتر کر دے، تو وہ مجھے اس بات کی نا سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ہاؤ اٹ وڈ بی کہ ٹھیک ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو رستہ ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے تو وہ کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کائنڈلی تھوڑا کنفیوژن ہے، یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں۔ یہ آپ کے نا مجھے جو جتنا سمجھ آیا ہے یہ دو سوال ہیں۔ تو پہلے تو ہم
شروع کرتے ہیں وہاں سے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا۔ وہ جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں اپنے معاملات خود تو چلا نہیں سکتا، تو معاملات تیرے سپرد ہیں، تو تو ان کو بہترین طریقے پر چلا لے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہنے کا کہ اب آپ کے دل میں کوئی خواہش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے جس دن یہ بات کہی ہے اس وقت تو آپ کے دل میں خواہش نہیں تھی ایک شاندار سی گاڑی کی، لیکن اب آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی نہیں آپ کو روک رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ مجھے بھی ایک جو ہے نا ایک مرسیڈیز بینز دے دے، ٹھیک ہے۔ تو جو دعا ہے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا، وہ صرف جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ جب آپ یہ بات کر لیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تو جو ہے وہ یہ چاہا تھا کہ تو ایسے کر دے گا، یا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تو ایسے کر دے گا تو نے تو ویسے کر دیا، تو اب تجھے چاہیے ہے کہ تو ایسے نہیں تو ویسے کر۔ پھر وہ مشورے نہ دیں آپ، پھر آپ جو ہے نا یہ یقین رکھیں کہ جب آپ نے اپنی ڈور پکڑائی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو پھر جیسے جیسے وہ لے کر چلے گا وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر سے لے کے اور عزیز مصر کے بننے تک وہ مشکل میں ہی رہے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے جو کہ وہ چاہتے تھے، یعنی جیسے کہ وہ اگر وہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی خوشی سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جیل میں بھیج دیا جائے، وہ تو ایک مصیبت سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ تو وہ ایک پیریڈ گزرا ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمام ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بظاہر اگر کسی کو بتایا جائے، کوئی کہانی لکھی جائے، اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نکال کے جو ہے وہ کسی ایک آدمی کا نام لکھ دیا جائے تو وہ تو جو کہانی پڑھنے والا ہے وہ تو یہی کہے گا کہ یہ کردار جو ہے یہ بیچارہ مصیبت میں ہی آیا ہوا ہے بچپن سے ہی۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ان کو، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے۔ پھر تو جب آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر یو شوڈ ہیو فیتھ ان ہم کہ اب جو ہے وہ میں نے کہہ دیا ہے، تو یہ اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان حالات اور واقعات کو جو ہے وہ ویسے ہی لے کر جائے گا جیسے کہ وہ میرے حق میں بہتر ہوں گے۔ اچھا، یہ جو اب حق میں بہتر سے جو آپ نے جو دوسرا پارٹ تھا آپ کا کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ ایسے کر دے اور اسی کو میرے حق میں بہتر کر دے، تو یہ کوئی لاجیکل دعا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہم کائنات میں اکیلے رہ رہے ہوتے نا تو پھر تو ہم جو بھی دعا کریں کہ یا اللہ ایسے ہو جائے اور وہ ویسے ہی ہو جائے، اور کسی کے ساتھ چونکہ ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے تو دنیا بھی جو ہے وہ صرف میرے لیے ہی چل رہی ہے، تو پھر میں جیسے چاہوں ویسے ہو جائے گا۔ میں چاہوں آج بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی، میں چاہوں کہ یہ سردی آ جائے تو سردی آ جائے گی، میں چاہوں یہ گرمی آ جائے تو گرمی آ جائے گی۔ لیکن اب چونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ اتنے حشرات الارض، تو اتنی وہ پودے اور جانور اور انسان یہاں پر موجود ہیں تو میری خواہش ہو کہ بارش ہو جائے تو وہ اس بارش سے جو ہے وہ مسئلے اگر پیدا ہونے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں برسائے گا بارش۔ تو اس لیے جو اگر میں یہ خواہش کروں کہ میرے لیے جو میں نے چاہا ہے کہ وہی ہو جائے اور وہ میرے حق میں بہتر ہو جائے، تو وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جو اس کا پہلا پارٹ ہے نا وہ ہم ضرور کہیں کہ یا اللہ بس تو ایسے کر دے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر تو وہ ویسے ہو جانے سے معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو بگر وہ جو کینوس ہے اس کینوس کے اوپر جو ہے وہ اس خواہش کے پورے ہو جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو وہ خواہش اسی طرح سے پوری ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اشفاق صاحب
کہا کرتے تھے کہ میں پھول مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گلدستہ دینا ہے مجھے، تو میں پھول کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے اس سے بھی کوئی بہتر چیز مجھے دینے کے لیے. تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھتا ہے وہ. اور پھر یہ کہ میری جو خواہش ہے اس سے اگر کسی اور کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ٹویک کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا حیا والا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ اس کا چھٹک دے، خالی ہاتھ بھیج دے اس کو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک عام جو دنیاوی بادشاہ ہے اس سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس سے اگر کسی نے کوئی ریکویسٹ کر ہی دی ہے تو وہ کہہ دے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں ہے کیا جا سکتا. تو خالی ہاتھ تو وہ کسی کو نہیں لوٹاتا. تو جو بھی کسی نے مانگا ہے یا تو اگر وہ بگر پکچر کے اندر وہ فٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ایگزیکٹلی وہی چیز مل جائے گی. اگر جو ہے وہ نہیں فٹ ہوتا تو پھر وہ ٹویک ہو جائے گا اور کسی اور طرح سے جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس کو کمپنسیٹ ضرور کر دے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک سر، لیکن یہ سر یہ خواہش کا بتانا جو ہے یہ ڈائریکشن دینے کے مترادف نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کہ یہ ایسے کر دے، تو وہ مطلب یہ دونوں باتیں تو کانٹراڈکٹری نہیں ہے. نہیں، دیکھیے ہم جو ہے نا وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ہمیں تعلیم بھی یہی ہے. یعنی ہمیں یہ تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ نہ دعا کرو کہ یا اللہ وہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے. دعا یہ کرو کہ مجھے فلانی چیز چاہیے یا فلانا کام ہونا چاہیے میرا. ٹھیک ہے. تو دعا اور اس کی پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے اس تعلیم کے پیچھے. وہ لاجیکل ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دعا یوں شروع کر دینا کہ یا اللہ تو بس وہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے، تو پھر جو ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو پھر تو مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ آپ یہ کہنے سے بھی جائیں گے. جب آپ یہ کہنے سے بھی جائیں گے تو آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا. تو جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کریں، اور آپ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اس کی حضور پیش کریں. تو آپ کا ایک 1 to 1 اور پرسنل لیول کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتا ہے اور برقرار رہتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی جائیں گے. جب آپ دعا کرنے سے جائیں گے تو آپ اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ جو میرے سے دعا کرنے سے یعنی استکبار کرتا ہے تو وہ جو ہے ان کو تو میں جہنم میں بھیجوں گا. تو اس لیے دعا جو ہے وہ خواہش ہے نا جو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹا پہلو ہے کیونکہ وہ دنیاوی خواہش ہے آپ کی، وہ پوری ہو گئی فبیہا، نہیں بھی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے جیسے میں نے کہا پہلے کہ وہ کمپنسیٹ کر دے گا تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ لو میں نے تو چاہا تھا کہ وہ فلانا پلاٹ مل جائے تو وہ فلانا پلاٹ نہیں تو مجھے تو جو ہے وہ اس کی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کا دھیان نہیں جاتا جو اس کی دنیا اور آخرت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ پھر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ ایک گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہے چیز جو آپ کو چلاتی ہے.
آپ کی دنیا میں بھی اور آپ کی آخرت میں بھی. تو دنیا کی خواہشات اور دنیا کی دعائیں جو ہے نا وہ جو آپ نے مانگی، آپ نے آپ اپنی زندگی پر غور کریے گا کہ آپ نے اگر آج تک ایگزامپل 1000 دعائیں مانگی ہیں تو آپ کو 1000 چیزیں نہیں ملی ہیں، آپ کو 1 کروڑ چیزیں ملی ہیں، بہت باقی کی کبھی ان کی. اور جو ہے جو 1000 دعائیں مانگی ہیں ان میں سے بھی آپ کو 500 تو ملی گئی ہوں گی، اور باقی 500 جو ہے جو چیزیں آپ کو ملی ہیں وہ اگر آپ کسی دن بیٹھ کے جو ہے وہ انالائز کریں گے ان 500 میں سے کسی ایک چیز کے اوپر، تو یو ول کم ٹو کنکلوژن کہ ہاں اچھا ہی وہ نہیں جاتی تو شاید مسئلہ ہی ہوتا.